بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سنیں گے کہ اولاد کی ذمہ داری یہ کیا ہے۔ اولاد کی تربیت ہم نے کرنی ہے، اسکول والوں نے کرنی ہے، یا ہم نے بچے کو مسجد میں بھیج دیا تو اس کی جو ہے وہ تربیت مسجد میں ہونی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، قرآن پاک میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اور رب ذوالجلال کو وہ اتنی جو ہے وہ محبوب اور پسند ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نصیحت کو قرآن پاک میں جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ تو وہاں پر حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حکیم لقمان بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نصیحتیں فرمائی۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں جن کا خلاصہ ہے کہ کبھی بھی اپنے جو ہے وہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اس سلوک سے پیش آنا، اور ظلم و ستم اور برائی کتنی ہی چھپی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ بالکل ظاہر ہے، اور زمین پر اطراء کرنا چلنا، تکبر کے ساتھ نہ چلنا۔ تو اب اس کے علاوہ کئی ایک نصیحتیں ہیں کہ جس میں جو ہے وہ باپ اپنے بیٹے کو خود نصیحت کر رہا ہے اور سمجھا رہا ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ بہترین اخلاق جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور مال و دولت نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اتنی کرتی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا دور سے کہ جیسے حضرت فاطمہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہوں۔ تو اب یہ قرآن و حدیث سے ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا یہ ہماری اپنی ہی ذمہ داری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بچہ جو ہے نا وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یہودی بنائیں یا پھر نصرانی بنائیں۔ اب بچہ ہمارے گھر پیدا ہوا، ہم ان کے ماں باپ ہیں، تو ان کی تربیت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف ان کو کھلا پلا کر بڑا کر دینا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ ہم میں اور ان میں فرق صرف 4 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگوں والا ہونا نہیں ہے، بلکہ ان میں فرق ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور پھر اس میں جو ہے وہ تربیت یہ مین کردار ہے کہ ہر ماں باپ نے جو ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت خود کرنی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک فرامین جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ موجود ہیں کہ اولاد کی تربیت کس انداز سے کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ یہ والدین کی ذمہ داری، اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور پھر فرمایا اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے وہ قرآن پڑھنا اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ جتنی بھی جو ہے وہ قرآن و حدیث کی جو ہے وہ ہم نے باتیں سنی، ان سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بچہ ہمارا ہے تو تربیت بھی ہم نے ہی کرنی ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ان کی تربیت کون کرے گا؟ سکولوں کا حال ہم سب کے سامنے ہے۔ مسجد میں بچے آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ رہتے ہوں گے مسجد میں، لیکن سارا دن جن کے ساتھ انہوں نے رہنا ہے اور جو انہوں نے دیکھنا ہے وہی کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کبھی بھی ذہن میں نہ رکھیے گا کہ ہمارا بچہ مسجد میں چلا گیا ہے لہذا وہ جو ہے وہ جو کچھ سیکھ کے آیا نا بس وہی سارا دن کرے گا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ایسے تو نہیں کہتے کہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ اب یہاں پر وہ آیا، آدھا گھنٹہ اس نے جو ہے وہ بیٹھا، اس نے جو ہے وہ پڑھا، وہ چلا گیا مسجد میں، اور پھر سارا دن وہ کن کن کے ساتھ رہا شاید ہمیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ تو آج کل جتنا جو ہے وہ مصروفیت کا دور ہے، ماں باپ بھی اتنی توجہ نہیں کرتے، تو یہ ہم نے خود توجہ کرنی ہے، وگرنہ یہی اولاد ہوگی، اور پھر تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات
نہیں مانتی تو قرآن و حدیث کی روشنی میں سورہ لقمان میں آپ جا کر اس کو جو ہے وہ تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور کئی ایک فرامین آپ کے جو ہے وہ موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی اولاد کے ساتھ وقت کو جو ہے وہ گزارا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایک جو ہے وہ مکالمے موجود ہیں کہ آپ نے کئی سوالات حضرت امام حسن سے جو ہے وہ فرمائے۔ تو ہم اپنی اولاد کے ساتھ کتنا ایک ٹائم جو ہے وہ گزارتے ہیں، تو ہر ایک انسان کو سوچ لینا چاہیے۔ یہی جو ہے وہ قرآن و حدیث کی جو ہے وہ روشنی میں ہم نے سنا کہ اپنی اولاد کی تربیت یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔